اور لڑکیاں بھی داماد لانے کے بجائے فیمیل داماد لا رہی ہیں. تو چھوڑو یار, اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. تبھی تو قرآن کہتا ہے قل ان ھدی اللہ ھو الھدی, سیدھا راستہ صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. انگریزوں سے سیدھا راستہ معلوم مت, ان میں جو خوبیاں ہیں ان کو مانو. بعض لوگ ضد میں آ کے ان کی خوبیوں کو بھی نہیں مانتے, اور ہم بعض کی الزام ان کے اوپر ایسے لگاتے ہیں جو ان میں ہے نہیں. مثال کے طور پر ابھی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا چینل اڑا دیا, بہت غلط کیا, ہمیں کوئی بالکل بھی خوشی نہیں ہوئی. تو اس پہ بہت سے لوگ کمنٹس کر رہے ہیں کہ یوٹیوب کی اسلام دشمنی واضح ہو گئی. ارے بھائی, کسی پہ الزام لگانے سے پہلے رول پڑھا کرو, لا پڑھا کرو. یوٹیوب کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ کا چینل اسلامی ہے یا غیر اسلامی. یوٹیوب نے تو بہت سے ایتھیس اور ملحد لوگوں کے چینل بھی اڑائے ہیں, اسلام دشمنوں کے چینل بھی اڑائے ہیں. یوٹیوب کی ایک پالیسی ہے کہ بھئی جو بھی اس طرح کی کوئی اسپیچ ہوگی اور اس کے خلاف اس طرح کی کوئی کمپلین آئے گی, یوٹیوب ایکشن لے لیتا ہے. تو چاہے وہ ملحد کی ہو, کسی کی بھی. تو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی جو بھی انتظامیہ ہے, میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ کسی ماہر آدمی سے رابطہ کریں, دیکھیں یوٹیوب نے چینل اڑایا کیوں ہے, اس اسپیسیفک اس ریزن کو تلاش کریں. پھر یوٹیوب کو آپ لیٹر لکھیں کہ یہ ہم سے رول اینڈ ریگولیشن کی جو ہم سے جو ہے نا مخالفت ہوئی ہے, تو ہم آئندہ اس کا خیال کریں گے. کل ایک صاحب کہنے لگے کہ یوٹیوب جو ہے نا فلسطینیوں کے حق میں جتنی پوسٹیں چلائی ہیں یوٹیوب نے اڑا دیں, اور یہودیوں کے حق میں چلاؤ فیس بک نے اڑا دیں, اور یہودیوں کے حق میں چلاؤ تو فیس بک نہیں اڑاتا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. فیس بک کی ایک پالیسی ہے, کوئی بھی خون خرابے والی پکچر ہوگی نا, فیس بک اس پیج کو اڑا دے گا. اب آپ اس میں فلسطینیوں کا خون دکھاؤ, یا بقرعید کی گائے کا خون دکھاؤ, یا یہودیوں کا خون دکھاؤ, لیکن ہمارے لوگوں کی تحقیق ہوتی نہیں ہے, اور ہم غیر مسلموں پہ بھی وہ الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں جس سے وہ کیا ہوتے ہیں, بری. یہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا عیب ہے کہ آپ جب بھی کسی قوم سے دشمنی کریں, قرآن کہتا ہے عدل کا دامن آپ نے نہیں چھوڑنا. سمجھتے ہو عدل کا دامن؟ یورپ میں آج بھی اکثر کنٹریز فلسطینیوں کے حق میں ووٹ دیتے ہیں, اسرائیل کے حق میں ووٹ نہیں دیتے. بہت سے غیر مسلم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. تو کچھ غلطیاں ہیں, جو غلطی ہے اس کو غلط کہا جائے, جو غلطی نہیں ہے. ہم بہت زیادہ بدگمانیاں بھی مسلمانوں کے اندر آ گئی ہیں, بلا تحقیق تھوپتے رہو الزامات. تو کل ایک صاحب سے میری بحث اسی طرح شروع ہو گئی, انہوں نے کہا یوٹیوب اسلام دشمن ہے. میں نے کہا ہوتا تو پھر بعض ایتھیس کے ملحدوں کے چینل اڑائے ہیں, اور میرا جو چینل ہے نا یوٹیوب پہ, اس پہ ملحد لوگوں نے اتنی کوشش کی ہے اس کو اڑانے کی کہ آپ کی سوچ ہوگی. اتنی کوشش کی ہے, لیٹر لکھے ہیں یوٹیوب کو. میرا جو مفتی طارق مسعود اسپیچز ہے نا, جس کے انشاءاللہ اللہ نے چاہا 3 ملین ابھی سبسکرائبر اللہ کرے ہو جائیں, تو 2.8 ملین ہو چکے ہیں. اتنی کوشش کی ہے, اتنی کمپلینز, وہ اس بیس پہ نہیں کہ اسلامک اسکالر ہے, اس بیس پہ کہ یہ نفرت آمیز تقریریں کر رہا ہے. اب نفرت والی چیزیں نکال کے انہوں نے دی ہیں. یوٹیوب کے لا میں وہ قابل نفرت نہیں تھی, اس میں تکلف کیا انہوں نے. تو اس لیے کسی پہ بھی, چاہے یوٹیوب ہو, چاہے فیس بک ہو, چاہے یہودی کیوں نہ ہو, یہودیوں پہ بھی وہ الزام لگاؤ جو ان پہ ہیں. کرونا یہودیوں کے کھاتے میں بولو نا, نہیں ڈالو. جو کچھ آ رہا ہے یہودی کر رہا ہے, جو کچھ آ رہا ہے یہودی کر رہا ہے. جو چیز ہے وہ آپ غلط الزامات لگاؤ گے نا, تو پھر آپ کے صحیح الزامات بھی کوئی نہیں سن. میں نے خدا نخواستہ اس پہ الزام لگا دیا, اس نے میرے 5 لاکھ روپے کھائے ہیں, بعد میں ثابت ہو گیا غلط. پھر میں اس کو چور بولوں, ڈاکو بولوں, لوگ بولیں گے غلط ہے. ایک الزام جب غلط ثابت ہوتا ہے تو غیر مسلموں کی نظر میں آپ کا امیج بہت خراب جاتا ہے. تو وہ الزام لگاؤ جو بنتا ہے. یہ والا بنتا ہے یورپ میں نا, کہ آپ اپنے بیٹے کو وہاں رکھیں گے, کوئی بھروسہ نہیں آپ کی میل بہو لے کر آ جائے گا. یہ الزام سچی مچی یہ ہے, اس پہ وہ فخر کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایکچولی آزادی بہت ہے. یہ بہت بڑی برائی ہے اس معاشرے میں. تو جو ہے وہ ہے, جو نہیں ہے وہ نہیں ہے. جی یہ تو نارمل ہو گیا, اللہ بچائے یار. ایسا جرم جو لوط علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے تباہ کر دیا تھا.